تم کو دیتی صادقین صلوات پھر بھی بلند آواز صلوات قبل اس کے کہ تقریر کا آغاز کریں، آج کیونکہ مجلس کے بعد انجمن حیدری کی طرف سے علم برآمد ہوگا، جلوس برآمد ہوگا، تو جو دعا ہم بعد میں کیا کرتے تھے وہ آج پہلے کر لیں، کیونکہ دعا میں جو فوائد ہیں، اتنے مومنین جمع ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اللہ کا ضرور بیٹھا ہوگا کہ جس کی دعا اللہ کے نزدیک مستجاب ہوگی۔ لہذا پہلے دعا کرنے کہ پروردگارہ صدقہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ اور دنیاوی کو برلا۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کا حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجل عطا فرما، خصوصاً ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب، پروانہ بھٹی صاحب اور میری اہلیہ میں اور جو مرضى مومنین و مومنات ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ پروردگارہ سب کو صحت کاملہ اور شفاء عاجل عطا فرمائے۔ پروردگارہ عزاداری سید الشہداء کو فروغ عطا فرما۔ پروردگارہ عزاداران امام حسین کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے دل میں اہل بیت طاہرین کی سچی محبت عطا فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ جوش کے ساتھ بلند آواز کے سامنے تعارف صادقین کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا ہے کہ پہلے تقوی اختیار کرو پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سب سے بلند مرتبہ صادقین کا ہے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے معیت صادقین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کی معرفت نہ ہو، معرفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ علم نہ ہو۔ اب جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں آئے آپ دیکھیں کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن عمل کا طریقہ نہیں بتایا۔ نماز کا حکم آیا، طریقہ نماز کیا ہے یہ قرآن میں نہیں۔ روزے کا حکم آیا، طریقہ کیا ہے یہ نماز میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ تو جتنے بھی احکامات آئے ان کا حکم قرآن میں آ گیا، لیکن عمل کیسے کریں یہ قرآن میں نہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو قرآن میں حکم دوں گا، اگر عمل دیکھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھو۔ تو ایک جملہ عرض کر دوں کہ سارے احکامات قرآن میں آئے، بغیر رسول کے بتائے سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن کافی ہوا؟ بس ضرورت ہے کوئی بتائے۔ اب نماز کا حکم، اللہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں، ہمارا خدا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا،
حج بھی نہیں کرتا مگر حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، حکم دیتا ہے روزہ رکھو، حکم دیتا ہے کہ جہاد کرو، تو مالک نماز کیسے پڑھیں؟ کہا میرے رسول کو دیکھو، حضور ارشاد فرمائیں گے صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں رسول نے نماز ایک طریقے سے پڑھی ہے مختلف طریقوں سے پڑھی؟ مجھے دیکھو، جس طرح میں نماز پڑھوں اس طرح تم نماز پڑھو، جس طرح میں روزہ رکھوں اس طرح تم روزہ رکھو، جس طرح میں زکوٰۃ دوں اس طرح تم زکوٰۃ دو۔ اب جناب حضور کو دیکھیں کہ نماز کیسے پڑھی۔ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ حضور کے انتقال کے بعد کئی دور گزر گئے، جب علی کا دور آیا اور علی نے نماز پڑھائی تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد تمام اصحاب کھڑے ہو گئے، کہا یا علی آج نماز کا وہ مزہ آ گیا جو رسول کے زمانے میں آتا تھا۔ تو جناب جیسے یہ کریں گے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ اب آپ کسی کا تعارف کرا سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ مجھے کیا معلوم کیسا ہے؟ ایک سچے کا تعارف آپ نہیں کرا سکتے۔ یہاں تو پوری جماعت کی جماعت صادقین کی ہے، ان کے کردار کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو بتانا ہے۔ تو یاد رکھیے، وہ عالم الغیب وہ اگر بتائے کہ یہ صادقین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کردار پر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی بلند آواز صلوات بھیجو۔ ہم نہیں شناخت کر سکتے، لیکن وہ اگر بتائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کردار پر، ان کے اقوال پر، ان کے افعال پر سند ہو گئی کہ اللہ نے کہا ہے کہ صادقین ہیں۔ اب دیکھیے، صادقین کو پہچاننے کے لیے دو ہی صورتیں جناب۔ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ جناب میرے پاس تو آدمی ہے نہیں کہ جو مختلف جگہ بیٹھ کر میں ان کو اشارے کروں اور وہ جناب صلواتیں پڑھتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، اور نہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ منبر جو ہے اس پہ صرف اور صرف ذکر کرو تو آل محمد کا ذکر کرو، اپنی ذات کا ذکر نہیں کرو کہ میں کیا ہوں، ان کا ذکر کرو جنہوں نے تم میں صلاحیت پیدا کی۔ تو آپ میرے سامنے سمجھدار پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جیسا مجمع ملتا ہے یہ ماشاءاللہ خود ہی میری اتنی ہمت افزائی کر دیتے۔ یہ جو آپ ہمت افزائی کرتے ہیں اس میں دیکھیے ایک بات بتاؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ میری تعریف کر رہے ہیں؟ میری تو تعریف نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اللہ کی تعریف کرنے میں بخل نہ کیا کریں۔ بس آپ میری طرف توجہ رکھیں، میرا ساتھ دیتے جائیں، میں انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے علوم آل محمد کو آپ تک پہنچاؤں، اور مشکل سے مشکل چیز کو آسان کر کے۔ تو جناب دیکھیے، اب صادقین کو آج پہچاننے کے دو طریقے۔ ایک طریقہ، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں، ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے جس میں تصویریں ہوتی ہیں، ادھر نام لکھا ہے ادھر تصویریں، ادھر لکھا ہے قلم تو ادھر قلم بنا ہوا ہے، ادھر لکھا ہے لالٹین تو ادھر لالٹین بنی ہوئی ہے،
تو ایک تو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تصویریں دکھا دی جائیں. تو اگر صادقین کو پہچاننا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی تصویر دکھا دو. بھائی یہ ہے، یہ ایک طریقہ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سورہ بقرہ. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے اعلان کیا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بنا دے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا، یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ کن کو میں بناؤں گا؟ تو کیا کیا؟ آدم کو اسماء کی تعلیم دی. ثم عرضهم علی الملائکہ، ان تصویروں کو سامنے لے آیا. ملائکہ سے کہا ان کے نام بتاؤ. دیکھیے تصویریں آ گئی، تصویریں آ گئی ہیں. بھائی ایک امتحان ہے تمہارا، نام بتا دو. ملائکہ کو بھی خبر ہے، آدم کو بھی خبر ہے. اس میں محمد بھی ہیں، اس میں علی بھی ہیں، اس میں فاطمہ بھی ہیں، اس میں حسن بھی ہے، اس میں حسین بھی ہے. یہ ملائکہ کو بھی خبر ہے، آدم کو بھی خبر ہے. تصویریں سامنے موجود ہیں. اب تطبیق کرنا ہے. ادھر نام ہے، ادھر تصویریں ہیں. اب نام کو تصویر سے ملانا ہے. میں نے ابھی مثال دی، ادھر قلم بھی ہے، ادھر تصویر بھی ہے. ملائکہ نے دیکھا، نام کو بھی دیکھا، تصویر کو بھی دیکھا. ایک مرتبہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. بار الہ، جتنا تو نے علم دیا تھا وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، وہ اتنا ہی جانتے ہیں. یہ تطبیق نہیں کر سکتے کہ اس میں محمد کون ہے. یہ تطبیق نہیں کر سکتے کہ اس میں علی کون ہے. ارے شب ہجرت وہاں کافر نہ پہچان سکا کہ یہ رسول ہے، یہ علی. چادر تطہیر میں جبریل نہ پہچان سکا کہ ان میں محمد کون ہے اور علی. آج ملائکہ نہیں پہچان رہے کہ کون اس میں علی ہے، کون اس میں محمد ہے. اب اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، ذرا تم بتاؤ. آدم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ھذا محمد وانت المحمود، یہ محمد ہے اور تو محمود ہے. وھذا علی وانت علی الاعلی، یہ علی ہے، تو علی اعلی ہے. وھذی فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، یہ فاطمہ ہے، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وھذا الحسن وانت المحسن، یہ حسن ہے، تو محسن ہے. وھذا الحسین وانت قدیم الاحسان، تو یہ حسین ہے، تو ہمیشہ قیامت تک احسان کرنے والا ہے. دیکھیے تصویریں دکھا دی، تطبیق ہو گئی. اللہ نے کہا دیکھو ملائکہ، میں پہلے ہی کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ارے تم اپنی عبادت کا سہارا لیتے ہو، اپنی تسبیح و تقدیس کا سہارا لیتے ہو. ارے تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، یہ تو تم نے سیکھی ان سے ہے. یہ نہ ہوتے تو عبادت کہاں ہوتی. لولاک لما خلقت الاخلاق. حضور اللہ کہتا ہے اے میرے رسول، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس آسمان کو پیدا نہ کرتا. پھر ارشاد فرمایا لولا علی لما خلقت الجنہ، اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو جنت کو پیدا نہ کرتا. تو بھائی جنت میں جانے کے لیے ابھی سے سوچ لو.
یہ علی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. اگر علی کی محبت ہے تو پھر جاؤ گے. بھائی کسی کی جاگیر میں کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت جا سکتے ہو؟ پھر ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, سنو, لولا الفاطمہ لما خلقتما. دیکھو اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. تو ایک طریقہ تو جناب یہ ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے تعارف کرا دیا جائے. مالی کیا تو تصویریں دکھا کے کہتے کہ یہ ہیں صادقین. اور ایک طریقہ اور ہے, وہ کیا ہے کہ علامتوں کے ذریعے سے, قرائن کے ذریعے سے آدمی پہچانے کہ یہ ہے صادقین. تاریخ اسلام میں مجھے ایک ہی واقعہ ملا. سن 9 ہجری کو مباحثہ ہوا. مرکز یمن, یہ یمن جو تھا یہ عیسائیوں کا مرکز تھا. وہ ابرہا جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا یہ بھی یمن سے ہی آیا تھا. وہاں سے ایک گروہ 70 آدمی ہیں, یہ آتے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. 70 آدمیوں کا گروہ ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ با اختیار جماعت ہے. یہ تحقیق کے لیے نہیں آئے کہ صاحب تحقیق کرنے آئے جا کر رپورٹ پیش کریں گے کہ صاحب ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے. نہیں, باقاعدہ با اختیار ان کو بنا کے بھیجا گیا ہے کہ دیکھو جاؤ اور جو بھی تمہارا دل چاہے معاہدہ کر لینا. با اختیار بنا کے ان 70 کو بھیجا گیا. ان میں ان 70 کے اندر 3 آدمی, عبد المسیح یہ ان کا مشکل کشا تھا. تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ ان کی مشکلوں کو حل کرتا تھا. تو جو مشکلوں کو حل کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ان کا مشکل کشا تھا, آپ کا تھوڑی. ان کا مشکل کشا تھا عبد المسیح. دوسرا تھا, اس کا نام تھا عاقب. یہ صاحب الرائے تھا, اس سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے. تیسرے ابو حارثہ. ابو حارثہ جو تھا یہ ان کا عالم تھا. اس 70 میں یہ 3 آدمی نمایاں تھے. ابو حارثہ کا ایک بھائی گرز بن علقمہ, اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی. ابو حارثہ نے کہا خبردار, اپنی زبان کو بند رکھ. جس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ رسول ہے, امین ہے, صادق ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس رسول کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ وہی رسول ہے. تو بھائی نے بھائی سے کہا کہ اگر واقعاً یہ وہی رسول ہے تو پھر اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ سوال ذہن میں آیا؟ بھائی بھائی سے کہتا ہے, یہ گرز ابو حارثہ سے کہتا ہے کہ بھائی اگر تم کہتا ہے کہ وہ رسول وہی ہے, امین بھی ہے, صادق بھی ہے, تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتا, اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا, توجہ رکھیے تاریخ ہے, اس نے کہا بات یہ ہے کہ نصارہ نے ہمیں دولت دی ہے, نصارہ نے ہمیں عزت دی ہے, نصارہ نے ہمیں مال دیا ہے. اگر ہم اس کی اطاعت کریں تو یہ عزت بھی چھن جائے گی, یہ مال بھی چھن جائے گا, یہ دولت بھی چلی جائے گی. اس پر بڑا اثر ہوا. وہ آیا پیغمبر کے پاس اور پیغمبر پر ایمان لے آیا. بس ایک جملہ سن لیجئے, معلوم ہوا مال دیکھا رسول کو چھوڑ دیا. تو مال دیکھ کر, دولت دیکھ کر رسول کو چھوڑنا اچھی بات ہے؟ تو اگر یہی کوئی مسلمان کام کرے کہ مال کو دیکھا پہاڑی پہ چڑھ گئے,
تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بھائی رسول کو چھوڑنا مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر ایک مسلمان کی شان تو نہیں، مگر میں کیا کروں؟ قرآن میں تو یہ ملتا ہے دولت کو دیکھا تو نماز کو چھوڑ گئے۔ آئیے قرآن سورہ جمعہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول، یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا تیرے پیچھے، یہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں، لہو لعب کھیل کی چیز کو دیکھتے ہیں، تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے نہیں؟ نہیں ہے؟ تو ہے تو بولیے ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نمازی ہے۔ آپ کوئی بھی حادثہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو کہ چلیے ٹھیک ہے آپ نے نماز توڑ دی، یہ کون سی بات ہوئی کہ جناب لائٹ چلی گئی آپ نے نماز چھوڑ دی، باہر کوئی شور مچا آپ نے نماز چھوڑ دی؟ ارے نماز بھی پڑھ رہے رسول کے پیچھے، وہاں باجا بجا، ڈھول بجا گئے تو ایک جملہ عرض کر دوں، جو ڈھول کی آواز پہ نہ رک سکا وہ تلوار کی دھار کی آواز پہ کیا رکے گا؟ تو جناب کیا ہوا؟ قرآن کہتا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے رسول تجھے چھوڑ گئے۔ کیا دیکھ کے؟ تجارت تو آپ جانتے ہو اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ تجارت تاجر جو تھے وہ آتے تھے سامان لے کے، ڈھول بجاتے ہوئے آتے تھے، تو اس گاؤں والوں کو، شہر والوں کو اطلاع ہو جاتی تھی کہ آج تاجروں کا قافلہ ہے، اور جب کھیل کود ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی ڈھول بجتا تھا کہ صاحب اعلان ہو رہا ہے، کھیل کود ہو رہا ہے، آ جائیے۔ تو اب جناب تجارت کو دیکھا رسول کو چھوڑ دیا، لہو لعب کو دیکھا رسول کو چھوڑ دیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ تاجر بننے کے لیے صرف رسول کو نہیں چھوڑ رہے، کھلاڑی بننے کے لیے رسول کو چھوڑ رہے۔ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو اب جو نماز میں رسول کا ساتھ نہ دے سکا وہ میدان میں رسول کا کیا ساتھ دے گا؟ تو جو میدان میں اکیلا رہا وہی نماز میں بھی اکیلا رہ گیا۔ علامہ جلال الدین السیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ کچھ رجال باقی تھے، باقی سب گئے، کچھ رجال باقی تھے، سب چلے گئے۔ اب آئیے سورہ نور، اللہ ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فی اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ سورہ نور میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں، سارے گھر نہیں، کچھ گھر ایسے ہیں، سورہ نور میں اللہ کہہ رہا ہے کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صبح و شام اللہ کا وہاں ذکر ہوتا ہے، اور اس گھر میں کچھ مرد ہیں، کچھ مرد کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو تجارت اور بیع ان کو ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ اب دونوں کو ملائیے کہ رسول کے پیچھے کچھ ایسے نمازی ہیں جو تجارت کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ وہاں ایسے رجال موجود ہیں کہ تجارت کو دیکھتے ہیں، نظر آتی ہے، آواز بھی آتی ہے، مگر تجارت ان کی عبادت کو ختم نہیں کرتی، مانے نہیں ہے۔
اور علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا کہا؟ کچھ رجال تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کون سے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اور کچھ مرد ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اور تجارت اور بیع ان کو ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی. آپ نے فرمایا یہ مسجدیں ہیں، عبادت خانے ہیں. دیکھیے حدیث پڑھ رہا ہوں. جناب ابو بکر نے بیت فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ کے رسول ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے. مسلمان توجہ کرے، کون پوچھ رہا ہے؟ بھائی کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ بھائی کہہ دیا اللہ کے رسول نے کہ مسجدیں. جب پوچھو گے تو جواب آئے گا، جب جواب آئے گا تو اب جواب کے بعد گھبرا جاؤ گے. بھائی انہوں نے پوچھا، ان کو محبت تھی، پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا یہ گھر بھی؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بل من افاضلہا، ارے یہ گھر تمام گھروں سے بہتر ہے. اور اسی گھر میں وہ رجال موجود ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ بیع غافل کرتی ہے نہ تجارت غافل کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہی رجال وہ تھے جو باقی بھی رہ گئے تھے، باقی سب گئے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آیت اتری، وہ جبریل آئے اور جبریل نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اگر آج یہ رجال آپ کے پیچھے نماز میں باقی نہ رہتے تو اللہ آج عذاب نازل کر دیتا. میرے رسول کو چھوڑ دے. توجہ رکھیے گا، جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ رجال آج نہ رہتے آپ کے پیچھے تو اللہ آج عذاب بھیج دیتا. تو معلوم ہوا کہ عذاب الہی رکا ہوا تھا ان کی وجہ سے. توجہ ہے، عذاب الہی رکا ہوا تھا ان کی وجہ سے. تو اگر مباہلہ میں یہ بد دعا کرتے تھے تو ایک عیسائی باقی نہ رہتا، اور اگر آج یہ نہ ہوتے تو عذاب الہی آ جاتا. تو آج میری بات سمجھ میں آئی کہ جو اعلان کیا تھا کہ یا علی اگر آج نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب میری سمجھ میں آیا، اب میری سمجھ میں آیا کہ عذاب کے روکنے والے یہ. تو بھائی جن کی وجہ سے عذاب رک سکتا ہے تو آ کے مل جاؤ، عذاب رک جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض. فرمایا یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین کے لیے امن ہے، زمین والوں کے لیے امن ہے. ستارے وہاں کے لیے، اہل بیت یہاں کے لیے. امن اگر ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے، آسمان پہ اگر امن ہے تو ستاروں کی وجہ سے. اب میں یہ کچھ نہیں کہتا، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. قرآن پڑھتے چلے جائیے. سورہ والشمس آپ کے سامنے موجود ہے، 30ویں پارے میں ہے. اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی. سورج کی کھائی، والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم کھائی. والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم کھائی. والارض وما طحاہا، زمین کی قسم کھائی. نفس کی قسم کھائی. سب کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی بھی قسم کھائی کہ جہاں ستارے واقع ہوتے ہیں. مگر مجھے پورے قرآن میں دکھا دو کہ کہیں بھی اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہو. دکھاؤ.
ایک جگہ کھائی ہے مگر شرط کے ساتھ. ستارے کی قسم اللہ نے کھائی ضرور ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. پورے قرآن میں دیکھتے جائیے، آسمان کی قسم کھا لی، زمین کی قسم کھا لی، نفس کی قسم کھا لی، سورج کی قسم کھا لی، چاند کی قسم کھا لی، سب کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. مگر ستارے کی قسم کب کھاتا ہے؟ کھاتا ضرور ہے. کب؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب یہ ستارہ در زہرا پہ جھکا. اب اللہ قسم کھاتا ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں، ستارہ لائق قسم جب بنتا ہے جب در زہرا پہ جھکے. ستارہ لائق قسم جب بنتا ہے جب در زہرا پہ جھکے. تو بس ایک جملہ کہنے دیجئے کہ ستارہ قسم کا لائق اس وقت بنے گا جب زہرا کے در پہ آئے. تو مسلمان عزت کے لائق جب بنے گا جب علی کے در پہ آئے. آدمیوں کا وقت، بھائی ان کی نگاہ میں کیا تھا کہ ایک حکمران کے پاس جا رہے ہیں، ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. نصارہ کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. بھائی میں تو کہتا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، آج تک مسلمان نہ سمجھ سکا کہ یہ رسول ہے، یہ بادشاہ ہے. دیکھیے آپ کے محاورے میں ہے تاجدار مدینہ، یعنی تاج سے اتنی محبت ہو گئی کہ رسول کی تعریف بھی تاج سے ہو رہی ہے. تو جب مسلمان نہ پہچان سکا کہ یہ رسول ہے یا بادشاہ، تو ان نصارہ کا بیچاروں کو کیا قصور ہے. زرق برق لباس بنائے، سونے چاندی کی انگوٹھیاں ہاتھ میں پہنی، آئے رسول بیٹھے ہوئے. توجہ رکھیے گا، رسول بیٹھے ہوئے آئے، سلام کیا، حضور نے رخ موڑ لیا. وہ ادھر کو آئے کہ ہمارا سلام قبول کیجئے، حضور نے رخ موڑ لیا. وہ ادھر کو آئے، ہمارا سلام قبول کیجئے، انہوں نے رخ موڑ لیا. باہر نکلے، کہنے لگے یہ کون ہے؟ اس کے اخلاق کی تو بڑی تعریفیں سنی تھی، سنا تھا کہ بہت با اخلاق آدمی ہے. بھائی ہم تو گئے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. دیکھیے تعجب کی بات ہے نہیں، اور وہ بھی مہمان بن کے آ رہے ہیں. غور کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آخر وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا آخر. یہ باہر نکلے جب صاحب مل گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا رسول جو ہے، ہم نے بڑی اخلاق کی تعریفیں سنی تھی کہ بہت با اخلاق آدمی ہے، ہم تو گئے تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا. دیکھیے یہ وقت جو آیا ہے کیا تاثر لے کے جائے گا، توجہ ہے نہیں، کیا تاثر لے کے جائے گا. وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو کچھ معلوم نہیں. تو کتنے آئے تھے؟ 70. اب کتنے ہو گئے؟ 71. اب ملا عبد الرحمن بن عوف، اس سے پوچھا بھائی تم بتاؤ، بھئی تمہارے رسول کے اخلاق کی تعریفیں سنی، بہت با اخلاق ہے، ہم گئے تھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، ہم کیا کہیں گے وہاں جا کے. کہنے لگے صاحب ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو اب کتنے ہو گئے جناب؟ 72. یاد ہے کہ 72 جہنم میں اور ایک یاد ہے نا آپ کو. اب مل گئے سلمان، یہ بڑے حیران تھے. سلمان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بھئی یہ یہاں گئے تھے اور یہ دیکھا ہم نے. کہنے لگا گھبراؤ نہیں، آؤ میں لے چلتا ہوں ایک ایسے کے پاس جو بچپن سے ان کو جانتا. سلمان لے آئے علی کے پاس. علی نے دیکھا، کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں، میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ نبی بن رہے تھے.
کہا اچھا ایک بات تو بتائیے، ہم گئے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ کہا تم اسی لباس میں گئے تھے؟ کہا ہاں یہ لباس پہنا تھا۔ کہا تم تو تارک الدنیا ہو، عیسائی ہو، تارک الدنیا ہو، یہ تم نے لباس کیوں پہنا؟ اتارو اس لباس کو، سونے چاندی کی انگوٹھیاں اتارو، سادہ لباس پہنو، جاؤ میرے رسول کے پاس، دیکھو کتنا بااخلاق ہے۔ انہوں نے انگوٹھیاں اتار دی، زرق برق لباس اتارا، اب جو آئے اللہ کا رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو، اب آپ بچھائی، کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ اب اللہ کا رسول کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب تم پہلے آئے تھے، خود بتا رہے ہیں کہ جب تم پہلے آئے تھے تو تم سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے، زرق برق سونے کا لباس پہنے ہوئے تھے، تو تمہارے ساتھ شیطان بھی آیا تھا۔ جب تم نے سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ تمہاری سلامتی میں شیطان داخل نہ ہو جائے۔ تو بس ایک تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں، سلام کے جواب نہ دینے کی وجہ رسول نے بتائی، آداب رسالت علی نے بتائے۔ ارے جو آداب رسالت نہ بتا سکے وہ اخلاق الہی کیا بتائے گا؟ آئے کہا یہ بتائیے کہ عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں؟ کہا عیسیٰ نبی؟ کہا وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، باپ کے پیدا ہوئے۔ کہا اچھا سورہ آل عمران کی آیت پر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا آدم، اللہ نے عیسیٰ کی مثال آدم سے دی ہے کہ بھائی اگر بغیر باپ کے ہونا فضیلت کی دلیل ہے تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا بیٹے ہونے کی علامت ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ تو بغیر ماں باپ کے تھا۔ بحث ہوئی، دلائل چلتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیات چلی، حضور نے آیات قرآنی کو پیش کیا، مگر وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، رسول دلائل پیش کر رہے ہیں، ماننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں۔ آیت اتری فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول اگر علم کے بعد کوئی حد درمی کرے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول اب ان سے کہہ دو ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر دونوں مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ یہ آیت آ گئی۔ اب دیکھیے تعریف کو جامع اور معنی ہونا چاہیے۔ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں ایک تعریف کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں آپ کو، تعریف کو جامع بھی ہونا چاہیے اور معنی بھی ہونا چاہیے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق خارج نہ ہو، معنی کا مطلب یہ ہے غیر داخل نہ ہو۔ میں بھی وضاحت نہیں کر سکا۔ جامع کا مطلب یہ ہے اپنا نکل نہ سکے، اور معنی کا مطلب یہ ہے کہ غیر آ نہ سکے۔ اب آپ تعریف کریں انسان کی، انسان کسے کہتے ہیں؟ جو گورا چٹا تو کالے نکل گئے، تو تعریف جامع نہیں رہی۔ پھر انسان کی تعریف، انسان وہ جو چلتا پھرتا، تو جناب کیا ہوا؟ حیوان بھی داخل ہو گئے، تعریف معنی نہیں رہی۔ تعریف کو جامع بھی ہونا چاہیے اور تعریف کو معنی بھی ہونا چاہیے۔ تو اب صادقین کا تعارف ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو اب جامعیت کا
اتنا لحاظ کیا گیا کہ جو چل نہیں سکتا اس کو گود میں لے کے گئے کہ کوئی فرق خارج نہ ہونے پائے. جو چل نہیں سکتا اس کو گود میں لے کے گئے. اور مانعیت میں اللہ نے ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ کہیں جمع لے کے ہی نہیں گئے. اور جو ہے اللہ نے ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. کتنی عورتیں گئی جناب؟ ایک. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. کتنے بچے گئے؟ دو. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. کتنے گئے؟ ایک. صیغہ جمع کا، مگر جمع حضور استعمال نہیں کرتے. دیکھیے ہماری اردو زبان میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے. غالباً سندھی میں بھی یہی ہے، لیکن عربی میں واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے. ایک کے لیے نفس کہیں گے، دو کے لیے نفسان کہیں گے، اور اگر زیادہ ہے تو انفس کہیں گے، بہت سے نفس. تو اب اللہ تو ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. نہ جانے رسول بھائی اور بھی تو گنجائش تھی، اوروں کو لے جاتے. اللہ نے تو گنجائش رکھی ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا. بھائی اپنے بیٹوں کو لے جاؤ. تو میں پوچھتا ہوں کہ حسنین کے علاوہ کوئی اور بیٹے تھے؟ لے جاؤ. مگر پیغمبر دو ہی کو لے کے گئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. نفس میں اچھا تمام تفاسیر میں ہے کہ ابنانا کی جگہ حسنین کو لے گئے، نسانہ کی جگہ فاطمہ کو لے گئے. کہتے ہیں کہ انفسنا کی جگہ خود چلے گئے، تو یہ علی کس عمر میں گئے؟ معلوم ہوا کہ نفس کی صورت میں علی کو لے کے گئے. کسی اور کو لے جاتے. اللہ نے تو بڑی گنجائش کی. بھائی آپ عربی دا، علماء حضرات بھی بیٹھے، طلباء بھی بیٹھے، ہم جیسا وہ عربی کے قواعد سے کچھ واقف ہے کہ جمع میں 3 سے زیادہ ہوتے، واحد میں 1، اثنین میں 2. تو بھائی جب جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، گنجائش ہے، تو یہ پیغمبر کیوں نہیں لے کے گئے؟ ہم عربی کے قاعدوں سے واقف ہیں، اللہ کا رسول واقف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا، یہ کہیں جمع لے کے نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ضرب جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ دیکھو اس صیغے کے اندر جانے کی صلاحیتیں موجود ہیں. رسول لے کے نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف وجود میں کوتاہی ہے. بھائی کہیں اور ہوتا تو لے کے جاتے، کوئی تھا ہی نہیں تو کہاں سے لے کے جائیں. اور حضور نے کیا کیا؟ اب نانا میں دونوں بیٹوں کو لیا. قرآن کی جیسے آیت آئی ویسے تفسیر بھی کی جناب. پہلے کیا لفظ؟ اب نا آنا، دونوں بیٹوں کو سامنے رکھا. اس کے بعد نسانا، ان کے پیچھے جناب فاطمہ. وانفسنا، اس کے پیچھے علی. اب آپ روایات میں دیکھیں امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے، پیچھے جناب فاطمہ، ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب. عقیدت کا جملہ کہوں گا کہ دیکھیے قدم نبوت پہ قدم عصمت فاطمہ آ رہے ہیں، اور قدم عصمت فاطمہ پر قدم امامت آ رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امامت کی منزلوں کو طے کر چکی ہے، نبوت کی منزلوں کو طے کر رہی ہے. اچھا جناب، آپ کا رسول عادل ہے کہ نہیں؟ عادل ہے نا. تو عدالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یا دونوں بچوں کو گود میں لیں یا دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑیں. بھئی ایک کی انگلی پکڑی ہوئی، ایک کو گود میں لیے ہوئے، جبکہ یہ دونوں بچے فضائل میں برابر. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یہ دونوں امام کھڑے ہوں تاؤ، بیٹھے ہوں تاؤ، فضائل میں برابر ہیں.
اور فضائل میں اتنے برابر کہ ایک مرتبہ جناب امام حسن نے ایک خط لکھا، نہایت خوش خط۔ امام حسین نے بھی خط لکھا، نہایت خوش خط۔ امام حسن نے کہا بھائی حسین بتاؤ میرا خط کیسا ہے؟ امام حسین نے اپنا خط دکھایا، بھائی آپ بتائیے میرا خط کیسا ہے؟ اب فیصلہ کون کرے؟ دونوں امام، دونوں معصوم ایک مرتبہ ماں کے قریب آئے، تو امی جان آپ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں کا خط، ہم دونوں میں کس کا خط بہتر ہے؟ اب جناب فاطمہ کے لیے بڑی مشکل ہے، اگر یہ کہیں بیٹا حسن تمہارا خط اچھا تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور اگر کہیں حسین بیٹا تمہارا خط اچھا تو امام حسن کیا سوچیں گے؟ کیا کیا؟ تسبیح ہاتھ میں تھی، دانوں کو توڑ کے زمین پہ پھیلا دیا کہ بیٹا دیکھو ایسا کرو، تم بھی دانے چنو، تم بھی دانے چنو، جس کے پاس زیادہ دانے ہوں گے اس کا خط اچھا۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک طرف امام حسن چن رہے ہیں، دوسری طرف امام حسین چن رہے ہیں، آخر میں ایک دانہ رہ گیا، اگر وہ دانہ حسن کی طرف جاتا ہے تو ان کا خط اچھا، حسین کی طرف جاتا ہے ان کا خط اچھا۔ ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی، اے جبریل قبل اس کے کہ یہ دونوں بچے اس دانے تک پہنچے، اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ دانے کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک حسن نے اٹھا لیا، ایک حسین نے اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ جب برابر دانے ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا جب خدا نے فیصلہ کر دیا ہے تو فاطمہ کیا فیصلہ کرے؟ تو جب یہ فضائل میں برابر تو دونوں کی انگلی پکڑے یا دونوں کو گود میں اٹھائے؟ تو پیغمبر ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج مجھے صادقین کا تعارف کرانا ہے، ان کی تصویریں بھی دکھانا ہے، دیکھو یہ ہیں میرے صادقین جو میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ حسین کو گود میں اس لیے اٹھایا کہ دیکھو یہ صادقین ہے اور اس حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور نفس کی جنگ علی کو لے کے گئے۔ ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کرتے ہیں، فلاں سے کرتے ہیں، کس کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے نام بتایا۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ علی سے محبت نہیں کرتے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے رخ پھیرا اپنے اصحاب کی طرف، کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ میرے نفس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ علی تو میرا نفس ہے۔ اور نساء میں فاطمہ کو لے کے گئے۔ بھائی بڑی گنجائش موجود ہے، اللہ نے تو بڑی گنجائش رکھی ہے، اب کیا کروں کہ ہے ہی ایک تو کس کو لے جائے؟ اللہ نے تو بڑی گنجائش رکھی۔ دیکھیے نساء کا اطلاق ماں پر بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک وقت میں ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے، پھر وہ زوجہ بنتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے، یہی 3 شکلیں ہیں نا۔ تو نساء کا اطلاق بیٹی میں بھی ہوتا ہے، نساء کا اطلاق زوجہ پہ بھی ہوتا ہے، اور نساء کا اطلاق ماں پہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے نساء کا لفظ رکھا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لاتے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے، تم اپنی ماں کو لاؤ، ہم اپنی ماں کو لاتے ہیں۔ مگر قدرت نے جمع کا صیغہ رکھا، حضور ایک کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جانے والی وہ ہے کہ جس میں تینوں فضیلتیں موجود۔ ارے یہ بیٹی بن کے بھی جا رہی ہے، زوجہ بن کے بھی جا رہی ہے، ماں بن کے بھی جا رہی ہے۔ بیٹی بن کے بھی جا رہی ہے، زوجہ بن کے بھی جا رہی ہے،
ماں بن کے بھی جاری ہے. ماں حسنین کی ہے, ماں حسنین کی ہے, زوجہ علی کی ہے, بیٹی رسول کی ہے. بس ایک آخری بات آپ کو میں نے زحمت دی اس اہم نقطے کے لیے کہ جس طرف میں آپ کو آج لے کے آیا. میں آپ سے پوچھوں گا, پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے, ایک بات بتائی بھئی, کیا کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. آپ کسی کو دعوت دیتے کہتے ہیں میں اہل و عیال. کیا مطلب؟ یعنی آپ بچوں کے ساتھ آئیے گا, اور جب وہ بچوں کے ساتھ نہیں آتے تو آپ پوچھتے کہ بھئی میں نے تو آپ کو بلایا تھا, بچوں کے ساتھ آتے, بیگم کو ساتھ لے کے آتے. تو آپ مجبوری ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی کوئی کام تھا, بیگم بیمار تھی, بچے ادھر ادھر گئے ہوئے تھے, ہے نہیں ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم اپنے بچوں کو لاؤ. اے رسول سے کہو تم اپنے بچوں کو لاؤ اور ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. جب دوسرے دن وہ آئے, کیا لائے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے ابو حارثہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ دیکھو کل محمد اگر اپنے ساتھ اپنی ذریت کو لائے تو مباہلہ نہیں کرنا, اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو لائے, ذریت کو لائے تو مباہلہ نہیں کرنا. یاد رکھنا اگر تم نے مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا. ارے یہ تو عیسائی ہیں, یہ جانتے ہیں ان کے مقام کو کہ دیکھو ان کے مقابل میں مت آنا, جل جاؤ گے, مر جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. مگر آنے والے آئے پتہ نہیں کیا سمجھ کے, اور جب آئے تو ایک مرتبہ چہرہ دیکھا کہ انی لارا وجوہن. ابو حارثہ کہتا ہے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے. ایسی ہستیوں کو اللہ کا رسول لے کے گیا. تو اب جناب والا دوسرے دن جب وہ آئے تو کوئی تاریخ میں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لائے ہوں؟ ہے؟ وہ تو ویسے کے ویسے ہی آ گئے. کوئی بھی نہ عورتوں کو لاتا ہے نہ بچوں کو لاتا ہے. ارے بڑے سمجھدار تھے, مہلت مانگ لیتے کہ آپ نے کہا ہے کہ بچوں کو لائیے, عورتوں کو لائیے, ہم جاتے ہیں لے کے آئیں گے. مگر مجھے تو کہیں نہیں ملتا. بھئی آیت کے دونوں پہلو ہیں. بھئی تم سے بھی کہا جا رہا ہے تم لے کے آؤ, ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ, مگر وہ نہیں لاتے, نہ مہلت مانگتے. بڑے سمجھدار تھے صاحب, اتنے سمجھدار تھے کہ لعنت قبول نہیں کی, جزیہ قبول کر لیا. میں کہتا ہوں کچے تھے, پکے نہیں تھے, ورنہ لعنت بھی قبول کر لیتے. سمجھدار تھے, مہلت لیتے, مہلت بھی نہیں لی. بڑے سمجھدار تھے, سمجھ گئے کہ نظر روحانیت پر ایک ضرب لگ گئی. دیکھیے فلسفہ رسول کو پہچانیے, بس آج اسی کے لیے میں نے زحمت دی. سمجھ گئے کہ نظر روحانیت پر ایک ضرب لگ گئی. وہ تارک الدنیا تھے, ان کے نظریے کے مطابق شادی کرنا روحانیت کے خلاف تھا. جب شادی نہیں کریں گے تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ اب ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ بچوں کو لائیے, آپ عورتوں کو لائیے, وہ تو تارک الدنیا ہے. تو حضور نے ان کی نظریہ روحانیت پر ایک ضرب لگائی کہ جس کو تم سفر روحانیت کے لیے مضر سمجھتے ہو, ہم اس کو سفر روحانیت کا جز سمجھتے ہیں. بھئی یہ بیوی بچے تم ان کو سفر روحانیت کا کے لیے مضر سمجھتے ہو کہ نقصان دہ, ہمارے نزدیک سفر روحانیت کا یہ جز ہے. اسی لیے شادی شدہ شخص کی نماز غیر شادی شدہ کی نماز سے زیادہ افضل ہے.
سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ راہ حق میں اگر مادیت کو شکست دینا مقصود ہو تو وہاں پر مردوں کو لایا جاتا ہے، وہاں عورتوں اور بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مباہلہ میں آپ دیکھیں کسی جنگ میں اللہ کے رسول جناب فاطمہ کو لے کے نہیں گیا، لیکن آج جناب فاطمہ کو لائے ہیں۔ کیوں؟ غور کیجئے کہ اگر راہ حق میں مادیت کو شکست دینا ہو تو وہاں پر مردوں کو لایا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاں پر ذہنیت کو قتل کرنا ہو وہاں پر عورتوں کو بھی لایا جاتا ہے، بچوں کو بھی لایا جاتا ہے۔ میرا محترم مجمع غور کرے کہ حسین کربلا میں عورتوں بچوں کو کیوں لائے تھے۔ اگر مادیت کو فتح دینی ہو، شکست دینا ہوتی تو پھر عباس کی ضرورت تھی، زینب کی ضرورت نہیں تھی، پھر علی اکبر کی ضرورت تھی، ام کلثوم کی ضرورت نہیں تھی، قاسم کی ضرورت تھی، رباب کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حسین کو ذہنیت کو شکست دینا تھی، یزید کو شکست دینا نہیں تھی، یزیدیت کو شکست دینا تھی۔ اس لیے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر آئے، ایک کربلا کا فاتح، ایک شام کا فاتح حسین۔ میں تو کہتا ہوں، میرا تو عقیدہ بھی یہ ہے کہ حسین کے انصار میں ایک عباس ہی کافی ہے، ضرورت ہی نہیں کسی کی، تنہا عباس کافی ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر عباس کو اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ عزاداران امام، آج 7 تاریخ ہے اور آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں اہل بیت کے بچوں میں پانی بند کر دیا۔ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ خیمے فرات سے ہٹائے گئے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے ہیں خیموں کو فرات سے ہٹانے کے لیے تو ایک مرتبہ غازی نے تلوار کو میان سے نکالا اور کہا کہ دیکھو عباس کی موجودگی میں کسی میں مجال نہیں جو خیموں کو یہاں سے ہٹا سکے۔ انہوں نے بڑھنا چاہا تو ایک مرتبہ زمین پر خط دیا تلوار سے اور کہا دیکھو اگر تم میں طاقت ہے تو اس میں داخل ہو کے دکھاؤ۔ حسین نے جب یہ عالم دیکھا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ عباس کا عالم کیا تھا، تلوار ہاتھ میں اور ٹہل رہے، اور جیسے شکار کے وقت شیر کی آواز ہوتی اس طرح کی آواز نکل رہی، آواز دی بھیا عباس ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر تاریخ کہتی شاید یہ آواز عباس کے کان میں نہیں پہنچی۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، جناب زینب کے قریب پہنچے اور پہنچ کے کہا بہن ایک کام تو کر دو۔ کہا بھیا کہیں کیا کام ہے؟ ذرا کوشش کرو کہ عباس کو بلا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تلوار چلا دی تو نقشہ بدل جائے گا۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ جاؤ عباس کو بلا لو۔ جناب فضہ گئی، آواز دی، تاریخ کہتی ہے کان میں آواز نہیں پہنچی، آئیں کہنے لگی شہزادی عباس کا عالم یہ ہے بکھرے ہوئے شیر کی طریقے سے، اور بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں، بار بار ٹہلتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ارے کس کی مجال کہ عباس کی موجودگی میں زینب کا خیمات ہے، ارے عباس کی موجودگی میں ام کلثوم کا خیمات ہے۔ ایک مرتبہ فضہ قریب آئی اور آ کے زور سے کہا عباس زینب بلا رہی، شہزادی بلا رہی۔ بس تلوار کو میان میں رکھا، آئے قدموں پہ سر رکھا، کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا کہ حسین کہتے ہیں ہمیں لڑنا نہیں۔ کتنا وفادار تھا، تلوار کو میان میں رکھ لیا۔ عزادارو شب عاشور آئی، ٹہل رہے عباس، جناب ذوالقرنین قریب آئے اور کہا کہ عباس میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے کہا کون سا واقعہ؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں پیدا ہوئے؟ سارا واقعہ سنایا کہ علی کی تمنا یہ تھی کہ میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین پہ کام آئے۔ بھائی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا ظہیر خان
ذرا آقا سے اجازت دلوا دینا، پھر دیکھو کل کربلا کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ عزادارو، یہ وہ عباس تھے جو حسین نے ایک نوحہ پڑھا ہے، اس کا ایک شعر سنا دوں کہ جب عباس شہید ہوئے ہیں تو حسین نے ایک نوحہ پڑھا، کہا کہ عباس آج وہ آنکھیں سو جائیں گی جو کل تک تمہارے خوف سے جاگ رہی تھی۔ بچوں کی ڈھارس عباس، عورتوں کی ڈھارس عباس، بوڑھوں کی ڈھارس عباس، حسین کی ڈھارس عباس، جو بھی شہید جاتا ہے۔ جناب عباس صبح صبح آئے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، امام نے میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، قلب بنایا۔ ایک مرتبہ عباس کو قریب بلا کر کہا عباس لو یہ علم لو۔ علم کو عباس کے ہاتھ میں دے کر علمدار بنا دیا۔ بس علم کا ملنا تھا، عباس نے کہا کہ بیڑیاں پڑ گئی۔ اب جب بھی کوئی میدان میں جاتا ہے عباس آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، مولا اجازت نہیں دیتے۔ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ عباس آئے کہ مولا اب تو اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا بھیا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، ارے تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ تو جناب عباس نے فرمایا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا، ارے جس کا میں سردار تھا امام نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، 4 سالہ بچی نے دامن کو پکڑ لیا، کہا چچا جان ارے پیاس نے ہلاک کر دیا ہے، چچا ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ جناب عباس نے کہا کہ بیٹی ایک کام کرو، یہ مشکیزہ مجھے لا کے دو۔ سوکھا مشکیزہ لایا گیا، آپ نے اس کو علم میں لگایا، سکینہ کو گود میں لیا، حسین کے قریب آئے۔ حسین نے جو آتا ہوا دیکھا کہنے لگے عباس تمہارا مطلب سمجھ گیا مطلب تمہارا، لیکن عباس لڑنے کی اجازت نہیں، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ اس لیے میدان میں عباس جب گئے تلوار لے کے نہیں گئے، نیزہ لے کے گئے، مشق ہے۔ عباس کو اجازت ملی، مشکیزے کو لیا، آئے اور اس غازی نے اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، پانی بھرا، اور بھرنے کے بعد ایک چلو پانی ہاتھ میں لیا، دل چاہا کہ پانی پیے۔ ایک مرتبہ خیال آ کہ عباس سکینہ پیاسی ہو تم پانی پی لو گے، پانی کو پھینک دیا۔ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ گھوڑا گردن اٹھائے ہوئے ہے، عباس نے کہا گھوڑے تو پانی پی لے، تو گھوڑے نے آواز دی کہ اے آقا ارے حسین کے بچے پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں۔ مشق کو بھرا اور کوشش یہ ہے کہ یہ پانی کسی صورت سے خیمے میں پہنچ جائے۔ بھائی ادھر عباس نکلے، ادھر عمر ساتھ نے کہا کہ اے لشکر والو اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو یاد رکھو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ عباس چلے، ایک حسین ایک بلند مقام سے اپنے بھائی کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، علم بھی ہاتھ میں ہے، آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے ایسی تلوار چلائی کہ عباس کا دایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرا، علم ہلا، حسین کا دل ہل گیا۔ عباس نے کیا کیا، مشکیزے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، علم کو سینے سے لگایا، کوشش یہ کہ پانی کسی صورت سے خیمے میں پہنچ جائے۔ ایک ملعون اور آگے بڑھا، اس نے تلوار چلائی، عباس کا بایاں بازو کٹا، زمین پہ گرا۔ عباس نے کیا کیا، مشق کو سینے سے لگایا، علم کو سینے سے لگایا، جھک گیا عباس، کوشش یہ ہے کہ پانی کسی صورت سے خیمے میں پہنچ جائے۔ بس عزادارو حسین بلند مقام سے دیکھ رہے ہیں، ایک تیر چلا وہ آ کے مشکیزے پہ لگا، مشکیزے پہ تیر کا لگنا تھا، پانی نے بہنا شروع کیا۔ اب میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ جب تک پانی رہا عباس کا رخ خیمے کی طرف رہا، جب پانی ختم ہوا رک کر اسے فرات کی طرف کر لیا۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک اور ملعون آگے بڑھا، اس نے ایسا گرز مارا کہ عباس اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، اپنے امام کو آواز دی
ارے مولا، ارے آئیے میری مدد کیجیے، آئیے میری نصرت کیجیے۔ عزادارو، عباس نے جو آواز بلند کی، اس آواز کے دو اثر ہوئے، دو اثر اس آواز کے ہوئے۔ بس یہ آخری راتیں ہیں، جتنا پرسہ جناب سیدہ کو دینا ہے پرسہ دے دے۔ دو آوازیں، دو اثر ہوئے آواز کے۔ جب عباس نے آواز بلند کی، مولا میری مدد کیجیے، جب یہ آواز حسین کے کان میں پہنچی، ایک مرتبہ کمر کو پکڑا، الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، جب یہ آواز جناب زینب کے کان میں پہنچی تو ایک مرتبہ اپنے بازوؤں کو دیکھنا شروع کیا۔ ارے جناب فضہ نے پوچھا، اے شہزادی آپ اپنے بازوؤں کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو کہا، ارے میں یہ سنا کرتی تھی کہ ان بازوؤں پر ارے رسی باندھی جائے گی، تو میں یہ سوچتی تھی ارے جس کا بھائی عباس جیسا ہو، کس میں طاقت ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھ دے۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا۔ بس عزادارو، حسین چند جملے، حسین آئے اور عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ کتنا وفادار ہے یہ عباس۔ ایک مرتبہ سر کو ہٹایا، حسین نے فرمایا، عباس کچھ تکلیف محسوس کرتے ہو؟ سر کو کیوں ہٹا لیا؟ تو کہا کہ آپ آقا ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کا سر آقا کے زانوں پہ ہو؟ یہ کہہ کر عباس نے ایک مرتبہ التجا کی، اے میرے آقا حسین، میں کبھی آپ سے کچھ نہ کہتا، میں مجبور ہو چکا ہوں، کیا کروں، میرے ہاتھ موجود نہیں۔ اے آقا حسین، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، ہاتھ میرے موجود نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں، آپ اپنے ہاتھوں سے یہ تیر نکال دیں، یہ خون کو صاف کر دیں۔ حسین نے تیر نکالا، آنکھ کو صاف کیا۔ عباس نے حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بھیا عباس، ایک ہماری خواہش ہے، وہ خواہش پوری کر دو۔ جناب عباس نے کہا، آقا فرمائیے، کیا آپ کی خواہش ہے؟ امام نے فرمایا، بھیا تم نے آج تک مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس نے بھائی کہا، اور ایک مرتبہ کہا کہ بھیا کوئی وصیت ہے؟ عباس نے کہا کہ ہاں آقا، ایک ہی وصیت ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں؟ کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا، میں پانی نہ لے جا سکا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ عباس نے رونا شروع کیا۔ حسین نے کہا، عباس ارے تمہارے رونے کا کیا سبب ہے، بتاؤ۔ عباس نے کہا، آقا بات یہ ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں جب کوئی شہید میدان میں جاتا ہے، آپ کو بلاتا ہے، آپ جاتے ہیں، اس کا سر ہوتا ہے، آپ کا زانو ہوتا ہے۔ ارے روتا اس لیے ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت ہوگا تو آپ کا سر ارے کس کے زانو پہ ہوگا؟ تو کہا، عباس ارے گھبراؤ نہیں، ارے جب میرا آخری وقت ہوگا تو میری ماں فاطمہ جنت سے آ جائے گی، ارے فاطمہ کا زانو ہوگا، حسین کا سر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، ایک منادی ندا کر رہا ہوگا، قتل الحسین بکربلا۔ بس حضرات، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، کہا بچوں آؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ حسین نے عالم کو سنبھالا، چلے خیمے کی طرف۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے۔ ارے جب عالم آیا اور علمدار نہ آیا تو جناب سکینہ نے اپنا منہ پیٹ لیا کہ آئے چچا نہ آئے، علم آ گیا۔